رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، سائی ٹی وی کی طرف سے پروگرام قرآن آئین زندگی کے ساتھ میں ہوں امجد عباس، اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سے ثاقب اکبر سربراہ البصیرہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ قرآن مجید ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان قرآن نے خود بیان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی مناسبت سے ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایات وہاں پیش فرمائی ہیں، ایک الہی منشور نامہ ہے انسانیت کے لیے، اس کے حوالے سے ہم اسی پورے مہینے میں گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو مختصر انداز میں قرآن مجید کا تعارف کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ناظرین محترم، ہمارے مفتی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ اگرچہ اس کی نشاندہی کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ قرآن حکیم کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کو بیان کرنا، اس کی تفاصیل میں جانا یا اس کے متنوع پہلوؤں کو اجاگر کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اہل بیت اطہار نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اس کے چند نقطے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب وہ کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو دو طرح سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس قوم میں اپنا ایک نمائندہ، جسے ہم رسول یا نبی کہتے ہیں، اس کی بعثت کرتا ہے۔ پھر اپنے رسولوں کو کتب اور صحف سے نوازتا ہے، یعنی جو رسول ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، انہیں ایک عدد ضابطہ حیات، آئین زندگی یا دستور حیات بھی عطا کرتا ہے، جسے قرآن حکیم کی زبان میں صحیفے اور کتب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا ظہور ہوا۔ یہ اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے کہ جب اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا اور رسالت سے بھی سرفراز کیا، تو انہیں قرآن حکیم نامی ایک کتاب عطا فرمائی، جو خود قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید وہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی حفاظت کے ساتھ وہاں مرصع کر رکھی ہے، وہاں سجا رکھی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی پہلی تعریف یا پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ وہی کتاب مقدس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی۔ اور ہمارے اسلاف نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا زمانہ اگر ہم بالتاکید کہنا چاہیں، ایکوریٹلی کہنا چاہیں، تو وہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے، جنہیں ہمارے تمام مورخین نے 23 سال تقریباً لکھا ہے۔ تو یہ اس کے نزول کا زمانہ ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ
ایک تو وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور اس سے قرآن نے خود بتایا ہے کہ میں کیا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب مقدس ہے۔ پھر یہ کہ یہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے پہنچی، تو قرآن نے اس کی بھی شہادت دی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام جو قرآن کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی ایک آیت کا حصہ، کبھی متعدد آیات، کبھی پوری صورتیں لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آتے اور انہیں وہ ڈیلیور کرتے، ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ پھر جب یہ قرآن سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ تو کس پر نازل ہوا، تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے بما نزل علی محمد، کہ میں وہ قرآن ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو دوسرا تعارف قرآن کا یہ ہوا کہ جس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ، جسے لانے والے جبریل علیہ السلام، اور جس کا نزول خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ تیسرا اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے جس نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا تاکہ یہ تمام جہانوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بن جائے۔ تو قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور قرآن کا جو دوسرا اس کا تعارف کا حصہ ہے وہ انسان کے ناطے سے، کہ وہ جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اس کے لیے یہ خوشخبری سناتا ہے، اس کے لیے آخرت کی کامرانی اور کامیابی کی نوید سناتا ہے، اور جو اللہ کے احکام پر پوری طرح سے توجہ نہیں دیتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایک عذاب کی خبر سناتا ہے، اور عذاب کے طور پر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، جس کا قرآن نے ایک بہت ہی مفصل بیان دیا ہے۔ اور آخری اس کا ایک تعارف کا حصہ میں جو کہنا چاہوں گا، آغا صاحب میرے پاس تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہدی للناس، ابھی مفتی صاحب نے حصہ پڑھا سورہ بقرہ سے ایک آیت کا، تو ہدی للناس یہ صرف مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جب سے اس کا نزول ہوا ہے اس وقت سے یہ انسانوں کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے، اور جب تک اس کائنات میں آخری فرد زندہ رہے گا اس وقت تک قرآن حکیم کی ہدایت سے مستفیض اور فیض یاب ہوتا رہے گا۔ یہ اس کی تعارف کا ایک اور پہلو ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے قرآن مجید کا تعارف فرمایا۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ مختصر انداز سے کبھی جبریل امین چند آیات لے کے آتے تھے، کبھی ایک سورہ لے کے آتے، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جبکہ ہم قرآن مجید میں دو تعبیریں دیکھتے ہیں، ایک ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک ہے تنزیل، نزلناہ، کہ ہم نے اسے نازل کیا۔ تنزیل کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ تو عربی زبان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انزال کہتے ہیں ایک بار نازل کرنا، اکٹھا ایک ہی بار نازل کر دینا، اور تنزیل تدریجاً نازل کرنا۔ تو یہ جو کیفیت نزول ہے اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب محترم، یہ جو قرآن حکیم میں خود یہ جو پہلے شروع میں بھی آپ نے آیا مجیدہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ایک تو قرآن حکیم کا یہ کہنا کہ یہ رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، تو رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، پھر ایک جگہ ایک رات کو متعین کیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے آیا مجیدہ پڑھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب وہ تو ایک ہی رات ہے، ایک مہینہ اور ایک رات اس میں متعین کی گئی ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ یہ مختلف مواقع پر نازل ہوتا رہا ہے۔ اسی میں سورہ مختلف مقامات پر غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس میں جو ہے آپ کی ہجرت کا ذکر ہے، اس میں جو ہے مثلا سورہ جمعہ میں
ایک اور واقعے کا ذکر ہے، کئی مطلب اس طرح منافقین کا ذکر ہے جو مختلف مواقع کی آیات ہیں، اور بھی آپ کی زندگی مثلا آپ کی ازواج مطہرات سے متعلق واقعات کا ذکر ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا آیہ تطہیر ہے وہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، آیہ مباہلہ ہے وہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور یہ سارے واقعات ظاہر ہے کہ رمضان شریف میں تو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ آیتیں اس موقع پہ نازل ہوئی ہیں اور حضرت نے اس کو پڑھ کے امت کے سامنے یا صحابہ کرام کے سامنے اس کو سنایا ہے، اور پھر یہ ہم تک پہنچی۔ تو یہ سوال یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ کیا پھر مراد ہوئی اس سے کہ یہ لیلۃ القدر میں آیا ہے، یہ رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، یا یہ مختلف مواقع پہ نازل ہوا ہے۔ اس پر علماء کرام نے مختلف انداز سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ مثلا بعض نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رمضان شریف میں آیا، کسی نے کہا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوئی یا لیلۃ القدر میں ہوئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک دفعتاً ایک اس کا نزول ہے، اور وہ دفعتاً نزول کی کیفیت کیا ہے اس کو ظاہر ہے کہ صحیح طرح سے اس کو سمجھنا اور بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ مثلا بعض نے کہا کہ اس کو دفعتاً ایک مرتبہ جو ہے وہ پہلے آسمان پر سارا نازل کر دیا گیا، اور اب آسمان سے کیا مراد ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جیسا کہ ہم معراج شریف کے بارے میں روایات میں دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے آسمان پہ گئے تو فلاں نبی ملے، دوسرے پہ گئے تو فلاں نبی ملے، تیسرے پہ یہ واقعہ ہوا۔ تو خود ان آسمان کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم ایسے ہی ظاہری طور پہ آسمان کی طرف اس کو یہ بلندی کے معنی میں جو ہم کہتے ہیں، لیکن وہاں آسمان سے کیا مراد ہے، خود ایک یہ معنوی اور روحانی پہلو ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے، جو ہماری مادی کائنات سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو یہ البتہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض احادیث بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں کہ اس طرح سے یعنی دفعتاً جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے وہ سارا نازل ہوا ہے، اور پھر وہاں سے جستہ جو واقعات پیش آتے رہے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض کا نبی کریم کے بارے میں خود قرآن شریف شاہد ہے کہ کسی واقعے کی مناسبت سے یا کسی موقع پر آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، تو وہ پھر آپ نے کہا کہ جبریل امین آئے ہیں تو وہ یہ آیت لے کے آئے ہیں، یا آپ سے سوال کیا گیا۔ وہ جو آیات ہیں مثلاً سورہ احزاب میں جو پردے سے متعلق آیات، حجاب سے متعلق ایک واقعہ ہوا، تو آپ نے انتظار کیا، تو پروردگار کی طرف سے پھر اس کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو آپ اس طرح سے دیکھتے تھے آسمان کی طرف یا انتظار کرتے تھے، تو پھر وہ آیت جو ہے وہ یا سورہ جو ہے موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی رہی۔ جیسا کہ سورہ کوثر کے بارے میں ہے کہ دشمنوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور بیٹے جو ہوئے تھے آپ کے وہ فوت ہو گئے، تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جو کسی کا مشن یا پیغام لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ایک توہین آمیز کلمہ آپ کے لیے استعمال کیا کہ بھئی اب ان کا یہ جو ہے نا آگے سے سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس کے جواب میں پھر جیسا کہ سورہ کوثر میں آخر میں وہ لفظ وہ آپ کے دشمنوں کے لیے استعمال کیا گیا ابتر، کہ آپ کا سلسلہ تو کثرت سے آگے بڑھے گا اور آپ کا فیض جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور آپ کی اولاد کا بھی ایک اس میں ایک طرح سے ذکر اس میں آیا۔ تو یہ پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صورتیں آتی رہیں یا آیتیں آتی رہیں مختلف مواقع پر۔ تو میرا خیال ہے دونوں باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مناسبتوں سے صورتیں یا آیات آتی رہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جو سارے کا سارا قرآن شریف جو ہے۔ اچھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہر ماہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا اتنا حضرت جبریل امین آتے تھے، ان کے سامنے وہ ایک دفعہ یعنی دہرائی ہوتی تھی، ہر سال آپ اس کو دہرا لیتے تھے، اس کو دہراتے تھے، تو یہ ہوتا رمضان شریف میں تھا۔ بہرحال اس کی حقیقت اور اس کی چونکہ قلب محمد پہ نازل ہوا، ہم تو جبریل کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے، تو ہم اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر دیا۔ اس کی صورتیں ہیں، اس کی نزول۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس نزول کی کیفیت کو بیان کیا۔
ناظرین ابھی ہم بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ خوش آمدید سر، بڑی خوبصورتی سے ثاقب اکبر صاحب نے نزول قرآن کی جو کیفیت ہے اسے بیان کیا، تو آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ فرمائیے۔ مفتی صاحب میں اس میں دو باتیں نہایت اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے بھائی ثاقب صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ ایک بار قرآن حکیم کا نزول بھی ثابت ہے اور نجمن یعنی سلولی بھی ثابت ہے۔ تو جیسی کہ روایت انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور میں لایا گیا، پورے کے پورے کو یک بارگی، اور یہ انزال ہوا۔ پھر جیسے واقعات اور کوائف اور حوادث پیش آتے رہے، اس کے مطابق قرآن حکیم کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ جیسا کہ انہوں نے ایک مثال دی سورہ کوثر کی، میں آپ کی توجہ قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو قرآن حکیم میں مسلمانوں کو ڈائریکٹ پہلے خطاب سے آیت منسوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ کفار انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ بکریاں چراتے رہے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بعثت سے پہلے اہل مکہ کی پہاڑوں پر بکریاں چراتا رہا ہوں۔ تو وہ اس کو راعی کہتے ہیں، یعنی بکریاں چرانے والے کو عربی میں راعی کہتے ہیں۔ تو جو مشرکین اور کفار مکہ تھے وہ رسالت مآب علیہ السلام کا وہ ادب اور احترام ملحوظ نہیں رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، جو شان انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ تو وہ رائنا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو تھوڑا لمبا کرتے تھے اور رائنا کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارا چرواہا، جو ایک عزت کا لفظ شمار نہیں ہوتا انسانی معاشروں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا، مسلمانوں کو یہ خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو کہ آپ ہماری طرف التفات فرمائیے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ تو یہ اس واقعے کے حل کے طور پر یا اس واقعے کو ایک طرح کا نیگیٹ کرنے کے لیے قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جیسا سورہ قدر میں ہے کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا، تو یہ ایک رات والے واقعے کی طرف اشارہ نہیں جاتا۔ قرآن کی داخلی شہادت جو سب سے مضبوط شہادت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے واقعات و حوادث کے مناسبت کے ساتھ رسالت مآب علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کیفیت ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی کبھی آئین زندگی یا ضابطہ حیات نافذ کیا جاتا ہے تو چونکہ زندگی کے واقعات یا زندگی کے جو امور ہیں وہ انتہائی وسیع ہیں، وہ ایک دم نافذ نہیں ہو سکتا۔ انسانی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ احکام، یہ کمانڈمنٹس، یہ آرڈرز سلولی آہستہ آہستہ انسانوں کو پہنچیں تاکہ ان میں عمل کی قوت فروغ پاتی رہے اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو 6000 سے زیادہ آیات ہیں وہ قریباً 23 سال میں اتری، اور اس طرح سے قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، اور صحابہ کرام اور دیگر معاشرے کے افراد کے لیے قرآن نے خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ آسانی فراہم کی کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور پھر اس عمل کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال سکیں، کیونکہ قرآن حکیم آئین زندگی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اسے بیان کر دیا۔ سید ثاقب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے، جیسے کہ بات ہو چکی، اپنا تعارف کتاب ہدایت کے طور پہ کروایا ہے۔ قرآن مجید کے جو موضوعات ہیں مجموعی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے؟ بعض لوگ
اسے سائنس کی کتاب سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے کسی اور پہلو سے دیکھتے ہیں، جیسے فقہا اسے فقہی تناظر سے دیکھتے ہیں، قانون دان اسے قانونی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو، قرآن مجید کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ مفتی صاحب قبلہ، ایک بات میرا خیال ہے ہمیں اس آج کی چونکہ پہلی ہماری نشست ہے رمضان شریف میں، ہمیں اس پر بھی بات اپنے ناظرین سے کرنا چاہیے کہ رمضان شریف میں اور رمضان شریف کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس میں ہی زیادہ موقع ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اور اس میں ہی زیادہ اس کی تلاوت کی بھی جاتی ہے، اور دل مائل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے مطالب کی طرف بھی دل جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی روحیں جو ہیں وہ آمادہ ہوتی ہیں۔ تو اچھا ہوا کہ ہم نے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس موضوع پر جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک سعادت ہے جی جی کہ ان نیک ساعتوں میں ہم قرآن مجید کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ کتاب کو، اچھا قرآن شریف نے خود اس کے لیے لفظ کتاب یعنی استفادہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کو بار بار کتاب کا کلمہ اس کے لیے ذالک الکتاب، اور یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو کتاب کا لفظ اور بھی کئی جگہ قرآن شریف میں اس کے لیے آیا ہے۔ ویسے تو یہ کہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ اس کتاب میں اور کسی اور ایسی چیز میں جس کو کتاب کہا جائے، اس کے لکھے ہونے کے معنی میں زمین تا آسمان فرق دارت بہت زیادہ۔ یعنی یہ اس کا لکھا ہونا ایسا ہے جو پروردگار کی طرف سے، جیسا کہ پروفیسر نے فرمایا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پتھر پہ لکیر ہے، یعنی یہ مٹ نہیں سکتا، یہ بھی ایک کلمہ اس کی حقیقت کو آشکار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ایک اس کو دوام حاصل ہے، اس لکھے کو، اس کو سبحان اللہ، اس کی جو ہے نا یہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بڑا عمدہ آپ نے نقطہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیا۔ خود میرے لیے یہ نئی بات ہے کہ کتاب اس معنی میں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ نہیں مٹ سکتی، اور اس کی صداقت کو، اس کی وضاحت آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب۔ فرمائیے۔ یہ بہت ہی عمدہ نقطہ ہمارے بھائی ثاقب اکرم صاحب نے بیان کیا کہ کتاب وہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہو، کیونکہ یہ مصدر اگر ہے یا اسم بھی ہے تو یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی ایک وضاحت تو یہ ہے کہ جیسا کہ یہ لوح محفوظ میں مکتوب ہے، پھر لوح محفوظ سے مکتوب کی شکل میں ہی یہ بیت المعمور یا پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے یکبارگی اتاری۔ اور اس سے بھی اگلا ایک لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ جس روشنائی سے کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ روشنائی مٹنے والی ہوتی ہے، وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی آب و تاب ماند پڑتی رہتی ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ہی صفحہ قرطاس سے مٹ جاتی ہے۔ جبکہ قرآن حکیم اللہ کی لکھی ہوئی ایسی کتاب ہے کہ جو نہ کسی صفحے کی محتاج ہے، نہ کسی روشنائی کی محتاج ہے، اور نہ کبھی وہ مٹنے کے عیب سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اور بیت المعمور سے انسانوں کے قلوب پر نازل کر دی گئی، اور مسلمانوں نے اس کو حفظ کر کے ایسا حفظ جاں بنایا کہ اگر دنیا سے اس کے سارے نسخے بھی کسی طرح سے مٹ جائیں تو وہ کتاب کبھی بھی مٹ نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، اور جب تک انسانیت کا نام اس کرۂ ارض پر باقی ہے، قرآن حکیم کی تعلیم اور ہدایت روز روشن کی طرح تاباں اور درخشاں رہے گی۔ بہت اس میں ایک اگر ہم اس پہ بھی غور کریں کہ حضرت کے قلب پر نازل ہوئی ہے یہ کتاب، تو یہ دل پر اتری ہوئی ہے، سبحان اللہ، یہ محمدی قلب پر اتری ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور دلوں میں محفوظ ہے، دل میں جو چیز سما جائے وہ بھی پھر نور الہی سما جائے۔ سبحان اللہ، جبریل کے ذریعے سے آئی ہوئی وہ کتاب جو لوح محفوظ سے آئی ہے وہ سما جائے، تو اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل میں چونکہ آئی ہے، اتری ہے حضرت کے، تو ہم اسے دلوں میں اتاریں گے ہی تو یہ تبدیلی لائے گی اور اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کرے گی۔ فقط
اس زبان سے پڑھنے اور سیاہی کے لکھے ہوئے حروف جو ہے اس کو پڑھنے سے یہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. تو یہیں سے مفتی صاحب ایک نقطہ یہاں ہم یہ کہیں جو آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. یعنی یہ رائج ہمارے جو کان جن لفظوں سے آشنا ہے نا، علوم اور علم کا جو معنی ہم دیتے ہیں، یعنی یہ اس معنی میں کسی علم کی کتاب نہیں ہے، نہ ریاضی کی، تو نہ الجبرا کی، تو نہ فلسفے کی، تو نہ سائنس کی. بعض لوگ جو اس کو، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان کو ہر دور میں تازہ بتازہ ملتی رہتی ہے، اور یہ ہدایت جو اس کے اندر موجود ہے وہ انسان پر نئی سے نئی جو ہے وہ کھلتی رہتی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ یہ کوئی خاص اس معنی میں ہمارے ہاں رائج، یا اس کا قرآن حکیم میں جو لفظ علم بھی ہے وہ علم بھی ہمارے ہاں جس کو ہم علم کہتے ہیں یہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ یعنی کن اور حقیقت تک پہنچنے سے عبارت ہے. یعنی وہ علم ہے جو کائنات کی بالکل اصل حقیقت تک انسان کو رہنمائی کرتا ہے. یہ کتاب عام معنی میں جو ہے وہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو کتاب ہدایت کہنا اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہدی للناس. اچھا، قرآن حکیم میں یہاں یہ نقطہ البتہ بیان کیا جائے کہ ایک جگہ کہتا ہے ہدی للناس، تو ایک جگہ کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین بھی ہے، تو ہدی للمومنین بھی ہے، ہاں ہدی للمومنین بھی ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہ بھئی کیا متقی ہو جائے گا تو ہدایت پائے گا، یا ہدایت پائے گا تو متقی ہو جائے گا؟ ہاں، یقیناً یہ بھی اہم بات ہے. ہم یہاں پہ بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ ہم یہیں سے اپنی بات کو جاری رکھیں گے، کنٹینیو کریں گے. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. ناظرین خوش آمدید. جی، آپ بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، ہدی للناس، ہدی للمتقین اور ہدی للمومنین. کہ یہ سوال ہے کہ قرآن آیا اس سے ہدایت لینے کے لیے پہلے متقی ہونا پڑے گا، یا جو ہدایت لے گا وہ متقی ہو جائے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اندر سے پاک ہو بئی معنی کہ وہ ہدایت کی طلب رکھتا ہو، جی، اور وہ چاہے کہ وہ اس کتاب سے ہدایت پائے، جی، تو یہ اس کے لیے یہ جو تقویٰ کا معنی ہے نا، یعنی وہ ارادہ کرے اور کہ وہ مادی کائنات سے ماورا جو کائنات ہے اس سے اتصال اپنا چاہتا ہے. اگر انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ آسمان سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ خدا کی طرف سے آئی ہے تو وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتا. تو یہ جو متقی ہونا ہے، جو کتاب پھر اس کو تقوی کی منزلیں مزید جو آگے طے کرواتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ایمان بایمانہ کہ جہان دیگر پر، ماورائے مادہ پر اگر انسان ایمان رکھتا ہوگا تو پھر اس سے فیض پا سکے گا، یا اس کی روح آمادہ ہو. ہاں، یہ اہم بات ہے. تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مزید کہ اگر وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اضافہ کرنا چاہوں گا. جی، یقیناً قرآن فرمائیے. حکیم نے اس مسئلے کو خود ہی حل کر دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ قرآن نے 2 طرح کی روحوں کا ذکر کیا ہے، جی، ایک سعید ارواح اور ایک شقی ارواح. یہ جو قرآن سے ہدایت پانے کا مسئلہ ہے یہ سعید روحوں کے ساتھ مختص ہے. جیسے قرآن حکیم نے ایک اور مثال سے اس کو مزید مضبوط کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکو. تو روزہ رکھ کر تقوی اور پرہیزگاری حاصل کی جاتی ہے. اور سعید روح
جب اللہ اور اس کی آخرت اور انبیاء اور کتب اور رسولوں پر ایمان لاتی ہے اور ایمان لا کے پھر نیک اعمال بجا لاتی ہے تو پھر اسے تقوی کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے، ایمان کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر بھی فائز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی سعید روح ہے وہ پہلے اللہ کی وحدانیت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت، تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں، تمام فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور اپنے حساب کتاب کے لیے تیار رہے، تو ان منازل کو طے کرتے ہوئے وہ پھر ہدایت کے مراتب اور منازل طے کرتی ہے، وہ روح سعید جو ہے، اور پھر وہ انتہائی اعلیٰ مقام پر حاصل کر کے فنا فی اللہ کے مقام تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں قرآن نے یہ اشارہ دیا ہے ہمیں کہ پہلے آپ ایک زرخیز زمین آپ کے پاس ہوگی، وہ ہموار ہوگی، پانی سے اس میں وہ تر ہوگی، پھر اس میں جو آپ فصل بوئیں گے وہ اگے گی، بارآور ہوگی اور ثمر بار ہوگی۔ تو اس لیے سعید روح کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور پھر ایمان کے عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی طریقے سے، عمل کے ذریعے سے اس کو آبیاری کرے اس کی، اور اس آبیاری کے نتیجے میں پھر وہ مومن بھی ہوگی روح، اور پھر وہ متقی بھی ہوگی روح، اور پھر وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر بھی پہنچے صحیح گی۔ صلاحیت اگر اس کے اندر ہوگی کسب فیض کی جی اور کسب ہدایت کی، تو تبھی وہ اس سے ہدایت انسان جو ہے سبحان وہ اللہ۔ حاصل کرے گا، تو اس کو ہم اس مرحلے پر بھی متقی کہیں گے۔ صحیح، یعنی اسے آمادہ ہونا ہوگا، اور جو ایمان بالغیب ہے وہ لانا ہوگا، اور اپنے اندر جو الہی توفیقات ہیں ان کے حصول کی کوشش کرنا ہوگی، تبھی قرآن مجید سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات کو بیان کیا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا، آپ دونوں صاحبان علم میرے پاس موجود ہیں، اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی بات کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ شب قدر کی بات ہوئی تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، اور اس برکت والی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نزول قرآن سے وہ رات بابرکت ہوئی ہے، بلکہ بظاہر پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ رات برکت والی تھی، اس برکت والی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ پھر اگر ماہ مبارک رمضان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کی دو مناسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، دوسرا یہ کہ اسی مہینے میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ بعض ساعتیں کیا زیادہ بابرکت ہیں بعض ساعتوں کی نسبت، اور ماہ مبارک رمضان یہ اس کی اپنی ہی یعنی برکت ہے کہ جس کے پیش نظر قرآن مجید بھی اس مہینے میں نازل ہوا، اور مسلمانوں کو یا انسانوں کو متقی بنانے کی عملی مشقیں، روزہ جسے ہم کہہ لیں، اس کا بھی اہتمام اسی مہینے میں کیا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اوقات یا ساعتیں جو بھی آپ ان کا نام رکھیں، ان کا میمون یا مردود ہونا یا مبارک یا نامبارک ہونا، یہ بھی ایک مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے، ایک اور جگہ لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا ہے، پھر جو جمعہ کا دن ہے اس کی فضیلت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور اسے سید الایام قرار دیا ہے۔ اسی طرح شب معراج کی ایک فضیلت ہے، شب برات کی بھی ایک فضیلت ہے، اور بھی بہت ساری لیالی ہیں، بہت ساری راتیں ہیں جن کی اپنی اپنی دن بھی ہیں، جن کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ یہی نہیں کہ راتوں اور دنوں کی خصوصیت ہے اور ان میں برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، بلکہ بعض ساعتوں کا بھی ذکر ہے کہ آپ اگر جمعے کا جو خطبے ہیں دو، ان کے درمیان کی جو گھڑی ہے، اگر اس دعا مانگے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بہت ساری چیزوں میں برکت اور رحمت اور مغفرت رکھی ہے، اسی طرح دنوں میں، راتوں میں، ساعتوں میں بھی بہت رحمت اور برکت رکھی ہے۔ رمضان المبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے تو یہی کہا
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہی مسلمانوں کا شعار رہا ہے، اور یہی ان کے لیے حکم بھی ہے۔ لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص نفلی عبادت بجا لاتا ہے تو اسے اس کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض عمل کا کرتا ہے، بجا لاتا ہے، تو اسے 70 گنا تک زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس لیے رمضان المبارک بذات خود بھی برکت والا مہینہ ہے، اور اگر ہم کما کتبہ علی الذین من قبلکم کی طرف توجہ کریں تو پہلے سے بھی یہ جو سال ہجری کا 9واں مہینہ ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی اس کی برکت اور رحمت اور مغفرت کا تصور موجود تھا، اور قرآن کے نزول سے اور روزے کے فرض ہونے سے اس کی برکتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی گنا اضافہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے سے بھی بابرکت تھا، اور پھر قرآن مجید اس میں نازل ہوا تو اس کی برکت اور بڑھ گئی۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، میں یہاں سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بعض ساعتوں، جیسے ساعتوں کی بات ہو رہی ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن مجید اس کا ثواب زیادہ ہے، ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، اس میں تلاوت قرآن مجید کا زیادہ ثواب ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس سے ثواب ملتا ہے، پھر آپ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، تو اس تلاوت کرنے سے اور اس سے ثواب کا تعلق، اسے آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ثواب کا خود ہمارے ہاں رائج تعلق تصور ہے نا، اس میں بھی ذرا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ثواب یعنی ایسے کام کا نتیجہ ہے کہ جس سے آپ کی روح مزید بالیدہ ہو جائے، جس سے آپ مزید قربت الہی حاصل کریں، جس سے آپ مزید خیر کا ایک یعنی مرحلہ جو ہے وہ طے کریں۔ تو اس یعنی ثواب کا کوئی اور معنی نہیں ہے، یعنی آپ کی زندگی اپنے حقیقی مقصد کی طرف کچھ اور ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھے، تو اس کا مطلب ہے ایک درجہ اور خیر کا آپ نے طے کیا۔ اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں نا، یہ کام کریں گے تو اتنے مزید درجات آپ کو ملیں گے، اتنے مزید نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو اس کا یہ جو ثواب ہے وہ یہی معنی ہے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے مواقع مختلف ہوتے ہیں۔ اگر یہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، تو ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کی تلاوت جو ہے اس کا درجہ اور اس کا مقام ضرور زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود وہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ یہی سورہ انا انزلنا میں سورہ قدر میں فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات جو آپ عبادت کریں گے، اور اس سے بڑھ کے کیا عبادت ہو۔ مولا علی امیر المومنین ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نماز کے اندر، کہ اللہ کی باتیں بھی بندہ سنتا ہے، خود اپنی زبان سے اس کو دہراتا ہے، اور اپنے دل کی باتیں بھی اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض راتیں اور بعض مقامات بھی بعض، اب خانہ کعبہ سے بڑھ کے کون سا مقام ہے کہ اس زمین کے اوپر، کہ جو اسی طرح بعض انسانوں کو اللہ نے انسانوں پر فضیلت دی، سبحان اللہ۔ انبیاء کو اللہ نے فضیلت دی، محمد مصطفیٰ کو سارے نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی۔ ان کے نبی ہونے کے لحاظ سے تو وہ سب مساوی ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ افراد میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور اپنا مقامات میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور حرم الہی، حرم امن الہی خانہ کعبہ کے بعد نبی پاک کی مسجد کو بہت خاص مقام حاصل ہے۔ یعنی مقامات بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح سے لمحات اور ساعتیں بھی ایسی اللہ نے مقرر کی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جی، قرآن نے اس بہت ہی خوبصورت نقطہ جو جناب ثاقب اکبر صاحب نے بیان کیا، قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
کہ جو آدمی نیکی بجا لاتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اس کو اتنا بڑھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو اسے 100 گنا تک ثواب ملے گا۔ تو قرآن اس صبر کو پرموٹ کرتا ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز ادا کرے گا اسے 50,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ خلوص کی بات ہے، یہ اخلاص کی بات ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کتنے اس کے آگے جھک گئے ہیں، اور کتنی آہوزاری کر کے ایک تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد یا اپنی نصرت کے طلبگار ہیں۔ تو اس تضرع اور اس آہوزاری اور اس اخلاص کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسی عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے جو اس پر قادر ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مطالب کو بیان کیا۔ سید ثاقب اکبر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی بڑی خوبصورتی سے مطالب کو بیان کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کے خصوصی پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت ختم ہوا، اور آج ہم نے رمضان اور قرآن پہ سراسر بات کی۔ دوبارہ ہم اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔